اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا جس طرح کہ ہم نے بھیجا فیکم تمہارے درمیان رسولا ایک خاص رسول منکم تم میں سے ہی یتلو علیکم آیاتنا وہ تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات کو ویزکیکم اور تم کو پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ پس مجھے یاد رکھو یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکریہ ادا کرو وَلَا تَكْفُرُونَ میری نافرمانی اور ناشکری نہ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 151 اور 152 آج کے درس میں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ قرآن مجید کی ہر آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہاں ربط آیات کیا ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہت قبلہ کے متعلق فرمایا کہ جب تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ بوقت نماز بیت اللہ شریف کی طرف کر لو، مگر یاد رکھو کہ یہود و نصارہ جو ظالم لوگ ہیں اور بات بات پر بے جا اعتراض کرتے ہیں، فلا تخشوہم ان سے خوفزدہ نہ ہونا، ان سے نہ ڈرنا، وخشونی مجھ سے ڈرنا، میرا خوف دل میں رکھنا، ان کے طعنے، ان کے تشنیع، ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرنا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم جو تھا یہ عارضی تھا، اب منسوخ ہو چکا ہے، لہذا آپ ہر قسم کی مخالفت سے بے نیاز ہو کر بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ اور پھر آگے اللہ نے اس کی غایت بھی بتائی، اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ کیونکہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ یہ میں نے اس لیے بیت اللہ کو بدلا ہے، میں نے تمہارا جو ہے قبلہ تبدیل کیا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دوں اور اتمام اس کا کر دوں، پوری کر دوں، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ دو مقصد تھے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا، کہ مقصد یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو زیادہ فضیلت والا قبلہ فرمایا ہے، جو کسی خاص قوم یا علاقے کا قبلہ نہیں ہے، بلکہ اقوام عالم کے لیے بین الاقوامی نوعیت کا قبلہ ہے، جو پوری دنیا والوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس خطے کو اللہ نے یہ شرافت بخشی ہے کہ اس جگہ کو عبادت اور ریاضت اور ثواب کے اعتبار سے اللہ نے دوسرے مقامات کی بنسبت بہت زیادہ فضیلت والا بنایا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ کی طرف ایک نماز پڑھنا بیت اللہ کے اندر اور بیت اللہ شریف میں، اور وہاں جا کے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، تو کتنی بڑی فضیلت اس جگہ کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مسجد نبوی ہے، اللہ نے وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب رکھا ہے، اور بیت المقدس کے اندر بعض روایات میں 50,000 آتی ہیں اور بعض روایات میں 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو یہ اصل میں یہ تینوں جگہیں انوارات تجلیات کے مرکز گاہ ہیں، کہ اس میں ان تینوں جگہوں میں اللہ کی تجلیات جو ہیں وہ ہر وقت نازل ہوتی ہیں۔ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کو ایک اندھیرا سمجھ لیں، رات کا جس طرح اندھیرا ہوتا ہے، ساری دنیا اندھیرے میں ہے، یہ 3 مقام روشن ہو رہے ہوں، بالکل لائٹوں سے چمک رہے ہوں، آسمان پہ جا کے بندہ دیکھے، تو اس طرح ان کی مثال ہے کہ روحانیات جو ہیں اللہ کی جو تجلیات کا مرکز ہے یہ 3 مقام۔ اب بیت المقدس بھی انبیاء کی سرزمین تھی، انبیاء کا قبلہ تھا، اور حضور کا خود قبلہ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ فضیلت حضور کو اللہ نے ساری امتوں سے زیادہ فضیلت والی، ساری امتوں کو بھی فضیلت اللہ نے دی کیونکہ سارے انبیاء کی امتیں تھیں، لیکن ہر امت سے بڑھ کر فضیلت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ سب سے زیادہ فضیلت والی امت بھی ان کو عطا فرمائی، سب سے زیادہ کتابوں میں سے، کتابیں تو ساری اللہ کی تھی، جو بھی آسمان سے نازل ہوئی اللہ نے نازل فرمائی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ کی وحی تھی، لیکن کلام اللہ شریف جو ہے اللہ نے اس کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو اس کو اللہ نے خود کلام فرمایا،
خود اللہ نے اس کو کلام، باقی ساری کی ساری کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی لکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی تختیاں تھی، موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، ٹھیک ہے، اس طرح انجیل لکھی ہوئی دے دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اللہ نے کلام فرمایا، خود یہ اللہ کے اندر سے کلام ہوا ہے۔ تو اس لیے کلام اللہ شریف جو ہے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی کتاب اللہ نے دی، تو اس لیے قبلوں میں سے جو سب سے فضیلت والا قبلہ تھا تو یہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، اس نبی کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہاں اس نے کو اللہ نے قبلہ مقرر کرنے کو فرمایا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ دو نتیجے تھے، یہ دو مقصد تھے، ایک تو میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی برسات کر دوں، ٹھیک ہے، یہ میری نعمتیں تھیں جو تمہارے اوپر ہوئی ہیں، اور دوسرا تم ہدایت پا جاؤ۔ اور علماء نے لکھا ہے انعام کے دو حصے ہوتے ہیں، دو طرح کے انعام ہوتے ہیں، ایک مادی ایک روحانی۔ انسان کے جسم بھی دو ہے، ایک مادی جسم ہے جو ہمارا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، خون ہے، اور جسم کا یہ جو مادہ ہے، مادے سے بنا ہوا ہے۔ ایک اس کے اندر روح ہے، ٹھیک ہے، روح نظر نہیں آتی لیکن جسم کا حصہ ہے، روح جب جدا ہو جاتی ہے تو جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزوں ہیں، دونوں چیزوں کی الگ الگ غذائیں ہیں۔ جسم کی غذا مادی چیز ہے، یہ سبزیاں ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے، یہ مادہ ہے، زمین سے پیدا ہوتا ہے، ایک جو ہے مادے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اس کی غذا ہے۔ روح کی غذا جو ہے روحانیت ہے۔ روح کو ہم جو ہے سیب، انار اور پھلوں اور فروٹ اور سبزیوں سے خوش نہیں کر سکتے، روح کے لیے روح کی غذا کی تکمیل چاہیے۔ اور اللہ نے ہمارے اوپر دونوں انعامات کیے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے مادے میں بھیجا، یہ مادی انعام ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل الانبیاء اور اکرم الانبیاء نبی ہمیں عطا فرمایا حضور علیہ السلام پر، یہ مادی انعام اللہ نے ہمارے اوپر فرمایا۔ اور قرآن پاک اللہ کا روحانی انعام، قرآن پاک ذکر جو ہے یہ روح کی غذا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یاد رکھنا دلوں کا جو اطمینان ہے وہ کسی پیسے میں، کسی کوٹھی میں، کسی بنگلے میں، کوئی کاروں اور کوٹھیوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح اعلان فرمایا الا سن لو، خبردار، یہ الا کا جو لفظ ہے یہ عربی میں خبردار، توجہ کرو، میری بات کو غور سے سنو، اس جملے کے لیے آتا ہے الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان کو جوڑ دیا گیا۔ یہ با انصاف کے لیے بھی آتی ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو جو ہے دل کے اطمینان کو جوڑ دیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، عیاشیاں، فحاشیاں، گاڑیاں، بلڈنگیں، ہر چیز، لیکن پھر بھی خودکشیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دن بدن وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اندر کا سکون، باہر کی ساری دنیا بنی ہوئی ہے لیکن اندر کا سکون نہیں، اندر سے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، اندر کے حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس امت پر دونوں انعام فرمائے کہ مادی انعام بھی، روحانی انعام بھی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہم جو ہے بھیج کر ہم پر مادی انعام فرمایا، اور قرآن پاک ہمیں نصیب فرمایا تو اللہ نے ہماری روحانیت کی تکمیل فرمائی۔ یہ روحانی انعام اللہ نے ہمیں فرمایا۔ اتمام نعمت کے پورا ہونا کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا انسان کے لیے اتمام نعمت یہ ہے کہ من دخل الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام جنت ہے اور اللہ کے غضب کا مقام دوزخ ہے، ٹھیک ہے، یہ مقام ہے دونوں، رحمت کا مقام اور جو ہے غضب کا مقام۔ جو غضب کے مقام میں داخل ہو گیا تو سمجھ لیں کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، جو رحمت کے مقام جنت میں داخل ہو گیا اللہ کی نعمت اس پر پوری ہو گئی۔ تو اس روایت میں دوسری حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اتمام نعمت یہ ہے کہ اس انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یعنی صحیح معنوں میں مومن وہی ہے جس کا خاتمہ بالایمان ہو۔ اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں کل دنیا کی روش میں ہم ایسا بہ جائیں کہ ہم سے ایمان بھی چلا جائے۔ اس وقت اسی لیے صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے وہ ہر وقت کانپتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ جس آدمی کو خاتمہ بالایمان مل گیا اس پر اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں خود انبیاء کرام، حالانکہ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، ان کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے، ان کے لیے تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں جو اللہ نے انبیاء کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں
ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. نبی یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، اے مولا کریم، ہمیں اسلام اور ایمان کی حالت میں موت دینا. توفنی، اے اللہ تو ہمیں فوت کرنا، تو ہمیں موت دینا، مسلمن، اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، ہم اسلام کی حالت میں ہوں، ایمان کی حالت میں ہوں. والحقنی بالصالحین، اور ہمارا جو حشر ہو قیامت کے دن اے اللہ صالح لوگوں کے ساتھ کر. یہ دعا قرآن مجید نے سکھلائی ہے، اس لیے جو ہے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، اور کل میدان محشر میں یا اللہ ہمارا حشر انبیاء، مجاہدین، اولیاء، علماء، صلحاء، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اسی طرح اللہ نے خلافت عطا فرما کے جو ہے ہم پر بڑا انعام فرمایا کہ خلافت جو ہے، یاد رکھیں یہ اللہ کا بہت بڑا اہل ایمان پر. آج ہم خلافت سے محروم ہیں. پوری دنیا میں اتنے ممالک جو ہے مسلمانوں کے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنا نظام کوئی نہیں، قرآن و سنت کا نظام کوئی نہیں. حضور کو بھیجا، کتاب عطا فرمائی اور خلافت نصیب فرمائی. حضور نے آ کر اس کتاب کو نافذ کیا. اس کتاب کو نافذ کرنا، اس کی بات چیت کرنا، اس کے احکامات کو لاگو کرنا، اسی کو خلافت کہتے ہیں. خلیفہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے غلبے کے لیے کوشش کرے، کہ قرآن و سنت کو آئین بنائے، قرآن و سنت کو دستور بنائے، لوگ اسے ضابطۂ حیات سمجھے کہ میری زندگی کا ایک ضابطہ قانون جو ہے وہ میرے لیے یہی ہے. تو یہ خلافت، اللہ نے ہمیں خلافت بھی عطا فرمائی، لیکن جو ہے ہم نے بدبختی سے، بدقسمتی سے ہم نے اس کی قدر نہیں کی. آج جو ہے پوری دنیا میں ہم خلافت سے محروم ہیں. تو اسی لیے یہاں ان آیات میں اللہ نے بعثت رسول کا تذکرہ فرمایا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، تمہاری طرف تم میں سے ہی. کما ارسلنا فیکم، تم میں سے ہی، رسولا، ایک رسول بھیجا، منہم، جو ہے تم میں سے ہی تھا، تمہاری طرف بھیجا گیا ہے. تو یہاں یہ جو کما ہے، کما ارسلنا فیکم، کما کا جو کاف ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہ جو حرف ہمیں سمجھ نہیں آتے، کاف، با یا واو، اور ان کے ہر کے معنی ہوتا ہے اور کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں ایک معنی کاف کا تشبیہ کے لیے بھی ہوتا ہے، ایک معنی علت بھی ہوتا ہے، وجہ. دونوں معنی ذرا سمجھ لیں. کما کا معنی اگر تشبیہ کے لیے آیا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ یعنی جس طرح ہم نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر کے تم کو فضیلت بخشی ہے اور اتمام نعمت کیا ہے، اپنی نعمت کو پورا کیا ہے، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عظیم الشان رسول بھیج کر تم پر احسان کیا ہے اور اپنی نعمت کو کامل بنایا. یعنی جس طرح وہ انعام کیا ہے کما، اسی طرح ہم نے یہ انعام کیا. یہ کا تشبیہ کے لیے ہے کہ پہلے جیسا انعام ہوا ہے ایسا یہ بھی انعام ہوا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ نے بہت سے انعامات گنوائے ہیں، بڑے بڑے انعامات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کو بھی اللہ نے قرآن میں نعمت سے تعبیر فرمایا. قرآن میں آیات آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کے نعمت کو کفر سے بدل دیا. اللہ نے ان پر انعام کیا تو انہوں نے اس انعام کی ناقدری. یہ آیات اتری ہیں قریش مکہ اور مشرکین عرب کے لیے کہ آپ نے قریش مکہ کو نہیں دیکھا کہ مکہ کے لوگوں کو اور مشرکین عرب جو تھے کہ اللہ نے ان کو حضور جیسی نعمت عطا فرمائی. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو حضور جیسا نبی عطا فرمایا، لیکن انہوں نے حضور کی ناقدری کی، ان کو تکلیف پہنچائی، گویا کہ نعمت کو کفر کے ساتھ تبدیل کر دیا. تو مراد یہ ہے کہ خود حضور علیہ السلام جن کا وجود پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی انہوں نے ناقدری کی. تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہاری طرف تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. اور کاف کا دوسرا معنی علت کا آتا ہے، وجہ. تو اس لحاظ سے اس کا معنی مراد یہ ہوگی کہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت کے راستے پر ہو جاؤ. تو اس طرح کاف جو ہے یہ تشبیہ کا نہیں ہے بلکہ تعلیل کا ہو جائے گا. اس میں علت ہوگی کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے اوپر نعمت مکمل ہو جائے اور ہدایت کا راستہ بھی تمہارے لیے واضح ہو جائے. اس لحاظ سے یہ کاف جو ہے علت کے لیے آئے گا. جس طرح حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعاؤں میں ہمیں ایک دعا سکھلائی، اللہم ربنا لک الحمد کما کسوتنی،
یہ لباس پہننے کی دعا ہے، جب بندہ نیا کپڑا پہنے یا ویسے بھی لباس پہنے تو یہ دعا حضور نے سکھائی۔ اس میں کما کسوتنی جو ہے یہ کاف یہ علت کے لیے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں لباس پہنایا، اور کما یعنی یہ لباس بھی تو نے ہی ہمیں عطا فرمایا، پہنایا بھی تو نے، عطا بھی تو نے کیا۔ تو یہاں پر ایک اور لفظ ہے رسولن، کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ رسولن کے اوپر دو زبریں جو ہیں یہ اس میں نکرہ بنا دیتے ہیں، اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے، یہ بڑا رسول بھیجا ہے جو کہ منکم تم میں سے ہی ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا گزری ہے اس دعا میں یہ گزرا ہے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منکم، یعنی اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ برپا فرما، امت مسلمہ پیدا فرما، اور پھر ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما، یعنی ایک خاص رسول تو سارے ہی تھے، یہ جو دو زبریں آئی ہیں انہوں نے حضور کو سارے رسولوں سے نکال کر خاص کر دیا، یعنی اے اللہ رسول تو نے، ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا معنی کیا ہوگا، اے اللہ رسول تو آدم علیہ السلام سے بھیج رہا ہے، رسول تو تیرے نوح علیہ السلام بھی تھے، رسول تو تیرے ادریس علیہ السلام بھی تھے، سلیمان علیہ السلام بھی تھے، ایوب علیہ السلام بھی تھے، سارے نبی تیرے اعلیٰ تھے، لیکن اے اللہ وہ خاص نبی جو ان سب نبیوں کا سردار ہوگا، یہ دو زبریں ہیں نا، یہ دو زبریں، یہ ان کا معنی میں کر رہا ہوں کہ یہاں رسولن، اے اللہ وہ خاص رسول جو تو نے سب رسولوں میں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جن کے سر پر تو ان سارے رسولوں کی جو ہے سرداری جو ہے وہ تو ان کو عطا فرمائے گا، وہ رسول مجھے عطا فرما، یعنی میری خوش بختی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مجھے امت مسلمہ اپنی فرما بردار امت عطا فرما، پھر اس امت کو وہ خاص رسول عطا فرما۔ کتنی بہترین دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہاں نقل فرمائی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ نے ان کو خاص خاص وصف عطا فرمائے تھے، جیسے حسن یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، اور صبر ایوب ہے، ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ایسا صبر عطا فرمایا جو کسی نبی کو نہیں۔ تو اسی طرح ہر نبی کی خاص صفات تھی، اور یہ ساری صفتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، حسن بھی مجھے عطا فرمایا، صبر بھی سب نبیوں سے اعلیٰ، جتنی صفات وہ نبیوں میں تھیں وہ ساری کی ساری صفات کامل طور پر، اکمل طور پر، اجمل طور پر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو یہ وہ رسول تھا جو یہاں ذکر کیا گیا، کما ارسلنا فیکم، یہاں اس کو ہم خالی ترجمہ کر کے گزر نہ جائیں بلکہ ان دو زبروں کا ترجمہ الگ سے کریں۔ کما ارسلنا، جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، بیت اللہ کو بھی دیا، ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ افضل جگہ میں نے تمہیں عطا فرمائی جہاں ہر وقت میری تجلیات اتر رہی ہیں، اور ان تجلیات کا مرکز ہے بیت اللہ، اور اسی وجہ سے وہاں جب تم جا کے عبادت کرتے ہو تو وہ عبادت جو ہے تمہاری لاکھ گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب لاکھ سبحان اللہ کا ہو جاتا ہے، ایک رکوع کا ثواب لاکھ رکوع کا ہو جاتا ہے، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب 1,00,000 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں یہ میں نے تمہارے اوپر انعام کیا۔ اسی طرح وہ خاص رسولوں میں سے رسول جو تھا، جس کو میں نے چنا ہوا تھا، جس پر میں نے نبوت کو ختم کرنا تھا، جس پر سارے انبیاء کے جو ہے نبوت کا تاج میں نے ان کے سر پہ رکھنا تھا، ان سب میں سے جو افضلیت اور اکملیت میں نے ان کو دینی تھی وہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ یہ اس کا مطلب ہے کما ارسلنا۔ اب آگے اللہ نے فرمایا اس رسول کے مقاصد کیا تھے، یتلو علیکم آیاتنا، سب سے پہلے وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ آیت کے مختلف معنی ہیں، پہلے بھی گزرا ہے، اس کا معنی معجزے کو بھی آیت کہتے ہیں، نشانی کو بھی آیت کہتے ہیں، حکم کو بھی آیت کہتے ہیں، کوئی فرمان ہو اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو خاص رسول ہے، مبعوث کردہ رسول ہے، ہماری آیات یعنی ہمارا کلام جو بذریعہ وحی ان کو اوپر نازل ہوتا ہے، ان کو عطا کیا جاتا ہے، وہ تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ یاد رکھیں آگے اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی تلاوت تو ہوگی، یتلو علیکم آیاتنا، تزکیہ کرتا ہے یعنی تمہیں پاک صاف کرتا ہے، رذیل اور گندے اعتقادات سے تمہیں بچا کر اچھے اخلاق کا تمہیں مالک بناتا ہے، اچھے اعمال تمہیں بتاتا ہے، اور اچھے عقیدے تمہارے قائم کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے وہ یزکیکم۔ تو تزکیہ نفس جو ہے یہ ایک مستقل شعبہ ہے، یہ جسے تصوف کا ہم شعبہ کہتے ہیں، اور یہ رسول کے مقاصد میں سے مقصد ہے کہ تلاوت آیات بھی ہوں
تلاوت آیات میں کتنے علوم آ جاتے ہیں کہ ایک تو قرآن کی تلاوت ہے، تجوید کا علم سارا کا سارا اسی میں آ جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، پھر ترتیل سے پڑھنا جس طرح قرآن کے پڑھنے کا حق ہے، قرآن کے معنی کو سمجھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، قرآن کے معنی کے لیے کوشش کرنا، قرآن کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ صحیح حروف کو ان کے مخارج اور صفات کا لحاظ رکھ کے جو ہے ان حروف کو ادا کرنا، یہ سارا کا سارا یتلو جو ہے علیکم آیاتنا کے اندر آتا ہے۔ اور یزکی کے اندر یہ تصوف کا جتنا بھی شعبہ ہے سارے کے سارا جو ہے یہ سارا کا سارا علم تصوف جو ہے اور یہ سارا کا سارا تزکیہ کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اس کتاب کو تمہیں سمجھاتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کا کیا معنی ہے، اس آیت کا کیا معنی ہے، یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں اتری ہے، اس آیت سے کیا کیا حکم نکل رہے ہیں، یہ وَيُعَلِّمُ تعلیم کتاب، والحکمہ حکمت کی کتاب جو ہے تعلیم، یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اس سے حدیث مراد ہے کہ حضور پھر اس قرآن کی جو تشریح فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مفہوم سمجھا دیا، زکوٰۃ کیسے کہتے کسے، اللہ نے تو ساری زکوٰۃ کہا، اسی طرح نماز کی رکھتے کتنی ہیں، نمازیں کتنی ہیں، اور جو ہے ان کا سارا تشریح جو ہے یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے جو نبی بھیجا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں بھی تمہیں یہاں اللہ بتاتا ہے۔ اب یہاں علماء نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہاں پر تزکیے کا ذکر کتاب اور حکمت کی تعلیم کے بعد اللہ نے کیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ بعد میں ذکر کیا، اور یہاں پہلے تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کا کیا جو ہے تقدم اور تاخر میں کیا نقطہ ہے؟ تو یہاں علماء نے عجیب نقطہ فرمایا کہ وہاں دعا کا مقام تھا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو پہلے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، پھر اس کتاب اور حکمت کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کا تزکیہ ہو جائے گا، وہ پاک صاف ہو جائیں گے، وہ ظاہری اور باطنی طور پر ہر لحاظ سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ وہ تو دعا تھی، دعا میں اس لیے اس کو جو ہے بعد میں ذکر کیا تزکیہ، لیکن یہ مقام عمل ہے کہ تعلیم کتاب اور حکمت کی غرض اور غایت یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے۔ اب جب کہ امت مسلمہ پیدا ہو چکی ہے، عظیم الشان رسول مبعوث ہو چکا ہے، اب کتاب و حکمت کی تعلیم کی اصل غرض و غایت یعنی تزکیہ جو تھا اس کو پہلے بیان فرمایا کہ وہ رسول جو مبعوث فرمایا جو ہماری آیات پڑھتا ہے اور پھر تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تزکیے کے بعد کتاب و تعلیم کی جو ہے حکمت جو ہے اس کو تمہیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ اور بھی بیان فرمایا ہے کہ جب تک مقصد حاصل نہ ہو عمل کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تعلیم اسی وقت مفید ہوگی جب اس کا مقصد یعنی تزکیہ حاصل ہو جائے گا۔ تعلیم یاد رکھیں مقصود بالذات نہیں ہے، علم مقصود بالذات نہیں ہوتا، ہم علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ آگے اس پر عمل ہو جائے، سیکھتے ہم اس لیے عمل کے لیے، نماز ہم سیکھتے ہیں صرف وہ علم مقصود نہیں ہوتا تاکہ ہم اس کو اس طرح پڑھیں، ٹھیک ہے، آگے عمل مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں مقصود بالذات تزکیہ ہے، اسی لیے ہمارے حضرات نے، علماء دیوبند نے، ہمارے اہل سنت والجماعت نے یہ بات لکھی ہے، ایک عالم جب عالم بن جائے، دیکھیں عالم جب بن جاتا ہے علم تو اس کے بعد سارا آ جاتا ہے، احادیث کا بھی، فقہ بھی، لیکن اس کو کسی اہل اللہ سے بیعت ہو کر اپنی تزکیہ کرانا اس کے لیے واجب ہے، یہ ہمارے حضرات نے لکھا ہے، کیونکہ علم تو اس کو حاصل ہو گیا، علم کے بعد اب اس نے لوگوں کے پاس جانا ہے، اب ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کے پاس بات بیان کرنی ہے، اب اس کا اپنا اندر تزکیہ ہوگا تو تب جو جا کے وہ جو ہے آگے لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ ہمارے جو اکابر تھے انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد بیعت ہو گئی، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہوئے، جو اسی طرح رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہوئے، تو حالانکہ جو وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن تزکیہ اور تصوف کے ماہر تھے، اب انہوں نے ایسا ان کو بنایا، ایسا بنایا کہ اس کی وجہ سے وہ کامل بن گئے۔ تو اس لیے تزکیہ جو ہے یہ مقصود بالذات ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اچھے اخلاق ہو جائیں، عقائد درست ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں، اس کے بعد پھر یہ علم فائدہ دے گا۔ ورنہ ایک عالم اگر اس کے اندر کا باطن کا جو ہے تزکیہ نہیں ہوگا، باطن اس کا صحیح نہیں ہوگا تو اس کا علم اس کو خراب بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مقصود بالذات یہاں اللہ نے اس تزکیے کو پہلے ذکر کر کے، علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اس لیے پہلے ذکر کیا کہ تزکیہ جو ہے، تزکیہ نفس جو ہے یہ مقصود بالذات ہے،
اور اس کے لیے علم ہو یا نہ ہو، عالم پورا بننا ہر ایک کے لیے فرض ہے بھی نہیں، ہر انسان کے لیے تزکیہ فرض ہے کہ اس کے اندر باطن کی اصلاح ہو جائے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ پیغمبر تمہیں وہ چیزیں بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں وہ چیزیں کون سی ہیں؟ مثلا لوگ وضو کا طریقہ نہیں جانتے تھے، طہارت کا طریقہ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے سکھایا۔ لوگ غسل جنابت کے طریقے سے ناواقف تھے، انہیں تعداد رکعات معلوم نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور دیگر عبادات کا طریقہ معلوم نہیں تھا، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی۔ آپ دیکھیں حضور کا آنا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج بھی آپ دنیا کی ساری قوموں کو دیکھیں، کتنی ترقی کی ہے، مادی ترقی، مادہ دنیا کی ترقی، جاپان، چائنا، یعنی ساری دنیا میں سب سے آگے ہیں دوڑ میں، لیکن کیا ہے، کاکروچ کھاتے ہیں، بچھو کو کھاتے ہیں، یہ جو ہے ہر گندگی چیز جو ہے وہ کھا رہے ہیں، کتے بلے کھا رہے ہیں ان کے ہاں۔ یہ ہمارے اوپر حضور علیہ السلام کا آنا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آ کے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز سکھائی۔ یہ مراد ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ ان بیچاروں کو تو نہیں پتا، وہ تو جانتے ہی نہیں، اور جب مسلمان ہوں گے پیغمبر کی تعلیم کو پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کیا حلال ہے کیا حرام۔ حالانکہ سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان میں فائدے ہی فائدے ہیں، اور اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان میں مضرتیں ہی مضرتیں، نقصان ہی نقصان۔ تو جسمانی نقصان ہے، روحانی نقصان ہے۔ اب دیکھیں خنزیر جو ہے اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان کے اندر شہوت ہی شہوت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے شتر بے مہاری پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا نفس آزاد ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ چیزیں پھر اس غذا سے غذا کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حلال چیز کا بھی اگر حرام لقمہ ہوگا، یعنی حضور نے حلال چیز جن کو اسلام نے، سیب حلال ہے لیکن اگر آپ حرام پیسے سے خریدیں گے اس کے اثرات بھی حضور نے بتائے کہ اندر جا کے وہ بھی ظلمات پیدا کرے گا، اندھیرے پیدا کرے گا، پھر جو ہے ہی حرام اس کا کیا اثرات ہوں گے۔ تو اس لیے حلال اور حرام کا اثر ہوتا ہے۔ حضور نے ہمیں حلال اور حرام کی ہمیں تمیز نہیں تھی، ما لم تکونوا تعلمون، ہمیں ان کا علم نہیں تھا، وہ آ کے ہمیں یعلمکم، انہوں نے ہمیں تعلیم دی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جب مسلمان قریش مکہ کی ایذا رسانیوں سے تکلیفوں سے تنگ آ کر سب سے پہلی جو ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف ہجرت، کفار نے وہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا کیا، وہاں بھی پہنچ گئے نجاشی کے پاس، تو نجاشی نے ان کو دربار میں طلب کیا، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطیب تھے ان کے اور سارے مسلمانوں کو نمائندے تھے، انہوں نے جو تقریر کی اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ اے بادشاہ ہم بت پرستی کرتے تھے، ہمارے اندر ہر قسم کی برائیاں موجود تھی، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، ظلم و جور کے ہم عادی ہو چکے تھے، حق و انصاف کے تقاضوں سے ہم ناآشنا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہم پر رحم فرمایا کہ ہم میں نبی آخر الزمان مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلے انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کرو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، حلال اور حرام میں تمیز پیدا کرو، کسی کو ظلم کا نشانہ نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ سکھایا، تہذیب سکھائی، تمدن کے اصول بتلائے اور معیشت کے نکات سمجھائے۔ یہ خلاصہ ہے ان کا، یعنی ہم جاہل کے جاہل تھے، اجہل تھے، جہالت بھی ہم پر ختم ہو چکی تھی، جاہل تو عام جاہل ہوتا ہے، جہالت بھی ان پر ختم ہو چکی تھی۔ تو اے بادشاہ، اے نجاشی، ہمیں آ کر حضور نے انسان بتایا۔ تو یعنی یہ حضور کے مقاصد، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد کی اصلاح کی، عقائد کے اصلاح کے اصول بتائے، اور پھر پیش آنے والے جو واقعات تھے حضور نے ان کو بتایا، مثلا یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کی زندگی کیسی ہوگی، قیامت کو دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، آخر میں محاسبے کی منزل تمہیں پیش آئے گی، میزان عدل قائم کیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت کا آخری فیصلہ ہوگا۔ یہ سب باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلائی، گویا انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ انسان نہیں جانتا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا کہ اے لوگو، آؤ میں تم کو نہ بتلاؤں کہ تمہارے لیے اللہ نے کس کس چیز کو حلال اور کس کس کو حرام کر دیا۔ مطلب یہی ہے کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتلاؤں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مظالم سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام یہ ہے
کہ اس نے بہترین نظام حکومت قائم کرنے کے اصول ہمیں بتائے۔ دیکھیں جنگ ہے، دنیا کی کوئی قوم جب جنگ کرتی ہے تو نہ عورتوں کو چھوڑتی ہے، نہ بچوں کو چھوڑتی ہے، نہ باغات چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو قیدی آتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ اسلام نے ہمیں جنگ کا طریقہ بھی بتایا، بھائی لڑائی کرو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، لیکن عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، ان کے وہ راہب، وہ عبادت گزار جن کا مقصد ان کا اپنے عبادت میں لگے رہنا ہے، ان کو بھی نہ چھیڑو، ان کے باغات کو ختم نہ کرو۔ یعنی جنگ کا، جس نبی نے ہمیں جنگ کرنے کا طریقہ سکھایا، اس سے بڑا اللہ کا انعام ہمارے اوپر کیا ہوا۔ پھر انہی اصولوں پر خلافت کا نظام قائم ہوا۔ آپ دیکھیں عرب کے لوگ جو ہزاروں سال تک نظام حکومت سے نہ بلد تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نظام حکومت ہوتا کیا ہے، حکومت کہتے کسے ہیں، ان پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قبیلہ اپنا الگ الگ تھا، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ ہم ہی بادشاہ ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے ایسا اصلاح فرمائی، ایسا نظام حکومت ان کو دیا کہ روم اور فارس اور ایران ان کے پاؤں کی ٹھوکر بن گئے، وہ ان کے نیچے۔ اور پھر ان حکومتوں پر ایسی حکومتیں صحابہ اکرام نے کی کہ وہ لوگ باوجود عیسائی ہونے کے اور آ کر صحابہ سے جو ہے اپنے مسئلے حل کرواتے تھے کہ آپ سے زیادہ انصاف والا ہم نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جو ہے نرم دل ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے ہمارے مسئلے بھی تم ہی حل کرو۔ تو دیکھیں یہ کیا وجہ تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں پیغمبر علیہ السلام نے جو نظام حکومت کی تعلیم دی، اس کی وجہ سے تھوڑے سے عرصے میں پرچم اسلام جو تھا وہ آدھی دنیا سے زیادہ اوپر لہرانے لگا۔ تو یہی اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا نظام حکومت کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، اس نبی نے آ کر تمہیں وہ ساری چیزیں سکھائیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی چیزیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے کبھی نہیں بھولتے۔ اور وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ دیکھو اتنے بڑے بڑے انعامات جو ہے اللہ نے تمہیں دیے ہیں، حضور جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، قبلے جیسا، بیت اللہ جیسا قبلہ تمہیں عطا فرمایا، اب بھی اللہ کا ناشکری ادا کرو گے تو پھر تم واقعی مجرم ہو۔ تو یہاں گویا کہ آخر میں اللہ نے بتایا کہ تم مجھے یاد رکھو، یعنی میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، میری طرف توجہ کرو، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے پھر اللہ اس کو بھی بھول دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو دنیا کو اپنا منتہا بنا لیتا ہے، دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے، اللہ پھر اسے دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس تو دنیا کے حوالے ہو جا، پھر دنیا اسے وہ رگڑے لگاتی ہے کہ دل کا سکون چھین دیا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے پاس آ جاتا ہے تکلیف کے اندر بھی اللہ اس کے مرہم بن جاتے ہیں۔ یعنی تکلیف آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، مشکل ہے، دنیا والے پر بھی مشکل آئی ہے لیکن اس پر بھی مشکل آ رہی ہے، لیکن دین کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ اندر کے سکون کو نہیں ختم ہونے دیتے، اندر سے پھر بھی سکون ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہم پر عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خالص محبت نصیب فرما، حضور کے اعمال، حضور کے عقائد، حضور کے اخلاق، حضور کی تعلیم ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنا، پوری دنیا میں یا اللہ اس دین کو غالب فرما، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ سارے باطل نظاموں کو تہس نہس فرما، ختم فرما، اپنے نظام کو غالب فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، فرما برداری والی، خیر والی زندگی نصیب فرما۔ جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی، اپنے رستے کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے حوض کوثر سے سرابی نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔